حماس ایک چھوٹا سا سوال علماء سے آپ سے کہ جہاد اسلام میں کب مشروع ہوا؟ مکی زندگی میں ہوا بعثت کے بعد یا مدینہ میں قوت حاصل ہونے کے بعد؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات کے مقابلے میں اگر مسلمان اور دشمن سامنے سامنے ہو جائیں تو قرآن کی آیات کے مقابل اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں کے دگنے سے زیادہ ہو جائے تو جائز ہے کہ مسلمان میدان سے ہٹ جائیں، پیچھے چلے جائیں، یہ جائز ہے۔ اگر مسلمانوں کو یہ معلوم ہے یا کسی اس مسلمان کو پتہ ہے کہ آپ اگر کسی پر حملہ کر رہے ہیں، کوئی اقدام کر رہے ہیں، جہادی کارروائی کر رہے ہیں اور نتیجے میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ یقین ہے، بلکہ آپ کا اور مسلمانوں کا نقصان ہوگا، تو ایسا اقدام کرنا ناجائز ہے۔ کسی بھی مولوی سے پوچھئے، جو جائز بولے وہ سمجھ جائیے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، بالکل واضح ہے یہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا کرنا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن کی آیت ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب حماس نے جو حملہ کیا اس پر غور کیجئے، کیا اس کی یہ طاقت قوت ہے کہ وہ جو ہے اس جنگ میں اپنے مقاصد اور اہداف کو حاصل کر سکے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لے کے کچھ نقصان پہنچا دے گا، لیکن رد عمل جو ہو رہا ہے، غزہ کی پٹی جس کے بارے میں بتایا کہ وہ عام طور سے کہا جاتا ہے، سبھی لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کھلی ہوئی جیل ہے، حصار بندی ہے، ایک طرف سمندر ہے، سامنے کے دو حصوں میں اسرائیل ہے، ایک سائیڈ میں مصر کا حصہ ہے، راستہ ہے جسے بند کر دیا گیا ہے، ابھی بھی نہیں کھولا گیا ہے، اور وہاں اسرائیل بمباری بھی ہو رہی ہے۔ ہاں، ایئرپورٹ پہلے تباہ کیا جا چکا ہے، راستے بند ہیں، مخدوش ہیں۔ اس وقت جو تصویریں تھوڑی موڑی آئی ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کھنڈر بن گیا۔ 23 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے جس میں اکثریت سنیوں کی ہے۔ اس سے پہلے بھی حماس کے کچھ کچھ اقدامات کے نتیجے میں حملہ ہوا تھا، تو یہاں تک خبر آئی تھی کہ حماس کے ذمہ داروں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا، محفوظ کیا گیا کہ انہوں نے اسرائیلی انٹیلیجنس کو یہ خبر دی کہ ہم نے بلڈنگ خالی کر دی ہے، آپ حملہ کر سکتے ہیں، ہماری بلڈنگ پر حملہ ہو، تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاں حماس اور اسرائیل آمنے سامنے ہیں۔ ویسے ہی جیسے حزب اللہ، جس کو عرب دنیا کے سنی حزب الشیطان کہتے ہیں، روافض جو ایرانیوں کے ساتھ مل کر، امریکیوں کے ساتھ مل کر صرف سنیوں کی تباہی کرتے ہیں۔ آپ اگر صابرہ، شتیلہ اور فلسطین کے دوسرے کیمپوں کی پرانی داستانیں سنیں گے تو وہاں معلوم ہوگا کہ لبنان میں، فلسطین میں جو مسلمانوں کے کیمپ تھے، سنیوں کے کیمپ تھے، وہاں نوجوان لڑکیوں کی عزتوں کو تار تار کیا ان حزب اللہ کے لوگوں نے، امریکیوں اور غیر اسلامی دنیا کے لوگوں کی نظروں کے سامنے، ان کی طاقت کے سامنے ان کو لوٹا، مارا، قتل کیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ تو آپ سوچئے کہ 23 لاکھ لوگ، کل کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ 4 لاکھ غزہ کے لوگ ہیں جن کے پاس اس وقت پانی نہیں پہنچ رہا ہے۔ پہلے ہی سے بہت محدود پانی کی سپلائی تھی، وہ بھی کٹ کر دی گئی، بجلی بند، ایندھن کی پہنچائی بند، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کی پناہ کے لیے اقوام متحدہ کے اسکول اور اسپتال ہی بچے ہیں جو بھر چکے ہیں، دوائیں نہیں ہیں، غذائیں نہیں ہیں، کہ بجلی نہیں ہے، ہاں، اور نہ جانے کیا کیا پریشانیاں ہیں، اس میں لوگ اپاہج ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ مر گئے ابھی تک صحیح تعداد نہیں معلوم، جو کچھ بول رہے ہیں لوگ اندازہ بیان کر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی محفوظ ذریعہ نہیں ہے، غزہ کے حالات کا علم نہیں ہے۔ لہذا بتائیے کہ کیا یہ جہاد ہے؟ جہاں مسلمانوں کی جانیں بے دریغ جا رہی ہیں، ان کے مکانات اور املاک بے طرح سے تباہی کا شکار ہو رہے ہیں، جو خبریں جھوٹی سچی آ رہی ہیں اس کے مطابق بھی غزہ کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا، اور یہ بیان دیا جا رہا ہے اسرائیلی ذمہ داروں کی طرف سے، اتھارٹی کی طرف سے، کہ غزہ کو ہم کھنڈر بنا دیں گے، تباہ کر دیں گے، 50 سال تک نہیں بھول پائیں گے۔ کیا اس سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ اپنے بچوں کو وہاں رکھیے جہاں اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے ایک قطرہ پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، سونے کے لیے کھلی چھت ہے، کھلا آسمان ہے، چھت نہیں ہے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کے کچھ لوگوں کو کچھ نقصان پہنچا دیا گیا۔ حیرت ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی جو ہے مسلکی نفسیات کو تسکین پہنچانے کا سامان، کتنا انحطاط اور پستی ہے، مسلمان کتنے بے وقوف ہو گئے ہیں۔ یہ دنیا عالم کفر اچھی طرح سمجھتا ہے کہ ان کو کیسے خوش کیا جائے 2 خبروں کے ذریعے سے، اور پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے، یہ خوشی رہیں گے، بعد میں ریلیف کا، میمورنڈم کا، احتجاج کا، یوم دعا کا ڈھونگ پہنچائیں گے۔ میں ڈھونگ کہہ رہا ہوں،
اسرائیلی مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کرنے والے مسلمان اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتے، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے حقوق مار رہے ہیں، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ یہاں آ جائیں تو آپ ان کا بھی گلا کاٹیں گے، جھوٹ بولیں گے، بے ایمانی کریں گے، حق ماریں گے۔ کون سا دین ہے؟ اس پورے تناظر میں